السلام علیکم ناظرین، آل سٹار انفو میں خوش آمدید۔ حسب سابق آل سٹار انفو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہے جس میں آپ کو بتایا جائے گا اسلام کے دوسرے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حضرت فاروق اعظم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں کہ کیسے ان کو مصلی رسول پر مسجد نبوی میں شہید کر دیا گیا۔ تفصیلات سے بات کرتے ہیں، مگر اس سے قبل اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے بہت مشہور تھے، اور انہی کی وجہ سے اسلام عالم دنیا میں انتہائی تیزی سے پھیلا کہ کافر بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر 10 سال عمر اور رہتا تو اسلام ساری دنیا میں پھیل جاتا۔ 22 لاکھ مربع میل کا یہ حاکم اپنے ساتھ سیکورٹی فورسز نہ رکھتا تھا، نہ کوئی لاؤ لشکر، نہ شاہانہ رہن سہن۔ عوام کا ہر بندہ ہر سائل آپ سے ملنے آتا، اپنے مسئلے بتاتا اور حل کروا کر چلتا بنتا۔ ایک دن آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ ایک غلام آیا اور آپ سے کہنے لگا کہ مجھ سے محصول کم کر دیجئے، میرا مالک مجھ سے زیادہ محصول لیتا ہے، مجھ سے کم کر دیجئے، میری سفارش کیجئے۔ آپ نے فرمایا تم کیا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا میں چکیاں بناتا ہوں، لوہار ہوں۔ ایک دو کام بتائے تو آپ نے فرمایا کہ یہ مناسب ہے، کم نہیں ہے۔ وہ غصے سے جانے لگا کہ میں کسی امید کے ساتھ آیا تھا کہ میرا ٹیکس کم کیا جائے گا، لیکن یہاں پر نہیں کیا، میری مراد پوری نہیں ہوئی۔ وہ غصے سے اٹھا۔ یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ آپ نے اسے کہا کہ آپ کی چکی کی تعریف بہت سنی ہے، مجھے بھی ایک چکی بنا دو۔ اس نے جواب دیا کہ میں آپ کو ایسی چکی بنا کر دوں گا جس کا شور اور آواز مشرق سے مغرب تک سنی جائے گی۔ وہ یہ کہہ کر چلتا بنا۔ آپ اسے جاتے ہوئے غور سے دیکھتے رہے۔ صحابہ کرام نے دریافت فرمایا تو آپ کہنے لگے کہ یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے۔ ذی الحج کے مہینے کی آخری تاریخیں تھیں۔ آپ فجر کی نماز کے لیے مصلی رسول پر کھڑے ہوئے، عادت کے مطابق صفیں درست کیں، کندھے سے کندھا ملا ہوا تھا۔ اللہ اکبر کی آواز کے ساتھ نماز شروع کر دی۔ آپ کی عادت شریفہ یہ بھی تھی کہ صبح کی نماز میں سورہ یوسف اور سورہ نحل میں سے تلاوت فرماتے۔ پہلی رکعت بڑی تلاوت فرماتے تاکہ دیر سے آنے والے بھی شریک ہو سکیں۔ ابھی نماز شروع ہی ہوئی تھی کہ وہی مجوسی غلام یہودی النسل ابو لولو فیروز جو پہلے ہی صف میں کھڑا تھا، اپنی چادر میں سے چھپا خنجر، دو دھاری خنجر جس پر زہر لگا ہوا تھا، نکال کر سیدنا عمر کو دے مارا۔ تیز دھار خنجر اور اس پہ لگے تیز زہر نے کام کیا۔ آپ مصلی رسول کے قریب ہی گر پڑے۔ قاتل واپس پلٹا، صفوں کو توڑتا ہوا واپس نکلنے کی کوشش میں 13 اور نمازیوں کو زخمی کیا، مگر ایک نمازی نے اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ جب وہ یہ جان چکا کہ اب پکڑا جا چکا ہے تو اسی خنجر سے اپنے آپ کو قتل کر دیا۔ پچھلی صفوں میں کھڑے نمازیوں کو جو دور دور کھڑے تھے معلوم نہ پڑا کہ کیا ہو رہا ہے، اور ان کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قرأت کی آواز نہ پہنچی تو سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا۔ سیدنا عبد الرحمن نے آگے پڑھ کر نماز فجر مکمل کرائی۔ اکثر لوگوں کو نماز کے بعد اس چیز کا علم ہوا۔ آپ شدید زخمی ہو چکے تھے۔ آپ نے ابن عباس سے فرمایا کہ جاؤ پتہ کرو کہ میرا قاتل کون ہے۔ آپ کو بتایا گیا کہ مغیرہ کے غلام ابو لولو فیروز نے آپ کو قتل کیا ہے کہ جو مسلمان نہیں ہے۔ آپ نے اس پر شکر ادا کیا کہ میرا کوئی قاتل مسلمان نہیں ہے۔ آپ کو گھر لے جایا گیا۔ آپ شدید زخمی تھے۔ دعائی کے طور پر شہد اور دودھ پیش کیا گیا، مگر آپ کے زخموں کے رستے باہر آ پڑا، جس سے ہمیں پتہ چلا کہ آپ کی صحبت میں ہم مزید نہیں رہ سکیں گے۔ ہم پہ ظلمتوں اور مصیبتوں کا یوں سمجھیے کہ ایک پہاڑ آ پڑا۔ آپ نے اپنے بیٹے سے بلایا اور پوچھا کہ ہم پر کتنا قرض ہے۔ بتایا گیا 86,000 درہم۔ فرمایا یہ میرے مال سے ادا کرنا، اگر پورا نہ ہو تو بنی عید بن کعب سے ادا کرنا، اگر اس سے بھی پورا نہ ہو تو قریش سے سوال کرنا، اس کے علاوہ کسی سے سوال نہ کرنا۔ اس کے بعد اپنے بیٹے کو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارگاہ میں بھیجا کہ ان سے اجازت لینی چاہیے کہ آپ کے گھر میں موجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ہمراہ سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ
موجود جگہ پر مجھے دفنایا جائے۔ سیدنا عائشہ نے اس کی اجازت دے دی۔ آپ کو خبر ہوئی تو آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا کہ یہ میری پسندیدہ جگہ تھی۔ پھر فرمایا کہ جب میری روح پرواز کر جائے تو پھر روضہ رسول پر لے جانا اور سیدہ عائشہ سے پھر دریافت فرمانا، اگر امی عائشہ نے جگہ دے دی تو پھر مجھے وہاں پر ہی دفنا دینا، نہیں تو مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفنا دینا۔ آپ کی وصیت پہ مکمل عمل کیا گیا۔ سیدہ عائشہ نے اجازت دے دی اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں دفن کر دیا گیا۔ روایات کے مطابق یکم محرم الحرام کو آپ اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ ابو لؤلؤ فیروز کو ایران میں دفن کر دیا گیا۔ بدقسمتی کے ساتھ آج بھی چند لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے اس کے مزار پر جا کر حاضری دیتے ہیں اور اس کو اپنا بڑا تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو کامل ہدایت نصیب فرمائے۔ حضرت عمر فاروق